المطاع بسلطانه المرغوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه فأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. سورہ اعراف کی چند آیات آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کا ترجمہ تشریح سامنے رکھوں گا. آیت نمبر 40 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور یہاں ہم چلیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 51 تک اللہ تعالیٰ نے چاہا. اس کے بعد چند ایک اور آیات جو اسی مضمون سے ملتی جلتی ہیں دیگر صورتوں میں موجود ہیں، تھوڑی سی اس پہ بھی بات کر لوں گا. اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے، دین سننے کی سکت اللہ نصیب فرمائے، دین سمجھنے کا حوصلہ اللہ نصیب فرمائے، پھر اس پر حمیت اور غیرت بھی نصیب فرمائے، اور پھر اس دین کو پورے جذبے کے ساتھ آگے پہنچانے کے اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امہ کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو آج آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں جہنم کا نقشہ ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو وہاں ماجرا کیا ہوگا. اتنی سخت سزاؤں کے باوجود جہنمی اور جنتیوں کی گفتگو بھی ہوگی، اور یہ گفتگو ایک ایسی گفتگو ہوگی، یہ نہیں کہ جہنمی جنت سے گفتگو کر رہا ہوگا جنتی سے تو وہ کوئی لطف لے رہا ہوگا جنت کا، نہیں، کوئی لطف نہیں، وہ قانون ہی کچھ ہو رہا ہے اللہ کا. آپ یہاں سے تاج محل کو دیکھ لیں بیٹھے بیٹھے تو آپ پھر بھی لطف اٹھا ہی لیتے ہیں، چاہے آپ اندر داخل ہوں نہ ہوں. ابھی میں آتے ہوئے فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، کسی نے شیئر کی تھی تاج محل کی تصویر، تو ایک محراب کے اندر سے پورا تاج محل نظر آ رہا تھا، تو بڑا کمال کی ایک تصویر تھی. جمالیاتی ذوق ہوتا بندے کا، لیکن یہ ذوق اتنا بھی حظ وہاں جہنمی کو نہیں ملے گا. اللہ اتنے ناراض ہوں گے جہنمیوں سے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ جو ایک نقشہ سامنے، اور اس نقشے سے ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے، بس آج تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے. میں آج بات نہیں کر سکا، حالانکہ میرا ارادہ تھا میں معیشت کے حوالے سے ایک آغاز کر دوں سلسلہ وار. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہوئی، تو شاید میں آئندہ جمعے سے اس کا آغاز کر دوں، اسلام کے تصور معیشت پہ. اس پہ بات کرتے کرتے ہم تجارت پہ آئیں گے، پھر جو تجارت کے ہمارے تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو بات کریں گے. ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. ہم بڑی آسانی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور آیات کے معاملے میں تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، ایسے بدقسمت لوگ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکیں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہیں سکتا، اور یہ لوگ جنت میں جا نہیں سکتے. کیسی مثال دی اللہ نے.
اب کیسے آرام سے ہم گزر جاتے ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. وہ کون ہے آیات کو جھٹلانے والے؟ اس لیے معاشرے کے بیچ و بیچ رہا کریں. میں یہ نہیں کہتا جو جھٹلاتے ہیں ان کا ماحول اپنا ہے، نہیں، معاشرے میں رہیں. معاشرے میں وہ بھی ہیں کوئی اور بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. اپنی سوسائٹی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، نظر سب پہ رکھیں، اور قرآن کریم کو، سیرت رسول کو، فرامین رسول کو اپنے مطالعے میں رکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دنیا کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. جو ہماری عقلوں پہ، ہمارے دل پہ، ہمارے سوچ پہ، حواس پہ، شعور پہ جو چربی چڑھی ہوئی ہے دنیا کی، وہ اتر جائے گی. اور ایک ایک لفظ میں نے جو جھٹلاتے ہیں بڑے آرام سے گزر گیا ہوں کئی دفعہ. اب ایک آدھ واقعات اسی ہفتے میں ایسے پیش آئے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے، یہ جھٹلانے والے ہیں کون؟ ان کی تکذیب کس نوعیت کی ہے؟ بندے کے ساتھ ٹکرا ہوتا تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار اس نوعیت کے لوگ بھی، ایسی مخلوق بھی کائنات میں پائی جاتی ہے. حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ آخر یہ جھٹلانے والے کون ہیں. ایک تو سراسر کافر ہے جو آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، آسمانی مذاہب کو، یعنی آسمان سے وحی اترتی ہے، آسمانی مذہب کو، دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، انسان خود رو گھاس ہے، ایک گھاس کی طرح اگا ہے. یہ بھی ایک انسان ہے جو سوشلی، اس کو اینیمل کہہ دیں، سمجھے بات، اکنامک اینیمل کہہ دیں، جو مرضی اس کا نام رکھ دیں، بس یہ ایک جانور ہے. یہ 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، کچھ جانور 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، بس یہی فرق ہے. اس لیے 2 ٹانگوں والا جانور 4 ٹانگوں والے جانور کو بغل میں دبا کے تصویریں کھنچوا رہا ہوتا. یہی ہے، کچھ اور اس کا مطلب اور کچھ نہیں. آخر نتیجہ یہی ہے، وہ 4 ٹانگوں والا ہے تو ہم 2 ٹانگوں والے پیدا ہوئے. بس اتفاق نے اسے بھی پیدا کر دیا، حسن اتفاق سے ہم بھی پیدا ہو گئے. اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے. میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی. پاگل بھی کہے گا کسی نے یہ بنائی ہے تب یہ بنی ہے. اتنا بڑا گھڑیال بغیر بنائے بن گیا. اصل مسئلہ ہی اللہ کی قدر کا ہے، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی ہیبت کا ہے، جس سے ہم بالکل دور ہیں. اللہ کی قدر و قیمت میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے، بس ساری حقیقتیں میرے اور آپ کے اوپر کھل جاتی ہیں. پھر کسی کا روب دبدبہ آپ کے اوپر کام نہیں کرتا. ہاں، آپ متاثر ضرور ہوتے ہیں، آپ مرعوب ضرور ہوتے ہیں، انسپیریشن ہوتی ہے، لیکن پھر سچ کی ہوتی ہے. بس جہاں سچائی ہو، بھلے وہ موچی کیوں نہ ہو، آپ اسے اصل قبول کرتے ہیں. جہاں جھوٹ ہو، چاہے وہ تاج محل میں کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، ذرہ برابر آپ کے اوپر اس کا فرق نہیں پڑنا چاہیے. شریعت طبیعت بن جائے، کب تک رہے گی یہ صحت؟ کب تک رہے گی یہ دولت؟ کل تک جو دندناتے تھے آج وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. یا یہ ہونا کوئی ایسا بدمست ہاتھی ہے جسے زوال ہی نہیں آتا، تو بندہ تمنا کرے نعوذ باللہ، اچھا جی میں بھی قارون بن جاؤں کیونکہ قارون آج تک چلا آ رہا ہے، میں بھی فرعون بن جاؤں کیونکہ فرعون کا تخت سلطنت تو ابھی تک سدا بہار ہے، میں بھی شداد بن جاؤں کیونکہ شداد کی جنتوں میں تو ابھی بھی نہریں ہی بہتی ہیں. تو پھر کوئی تک بنتی ہے بات کی، لاجیکل. چلیں جی ٹھیک ہے، چلیں ویسٹرن پیرامیٹرز کو ہی لے لیں، چلیں بات مان لیتے ہیں، اس کو آپ ویسٹرن پیرامیٹرز ہی سمجھ لیں، چلیں جی کوئی بات نہیں. لیکن یہ تو کسی پیرامیٹرز پہ بات اترتی ہی نہیں ہے. آج جس کے پاس صحت ہے وہ کل معذور ہے، آج جس کے اندر جان ہے وہ کل وہ بے جان ہے. آج جو وہ اپنے بچے کو صحت کے ساتھ خود نوالا دے رہا ہوتا ہے، کل اس کے بچے اس کے منہ میں نوالا دے رہے ہوتے ہیں. کل تک جس لوتھڑے کو وہ سنبھال کے انسان بنا رہا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، آج وہ خود ہڈیوں کا پنجر بن کے اسی لوتھڑے کی گود میں آیا ہوتا ہے. کیا اوقات ہے بندے کی، خدا کی قسم. جب سے یہ حدیث پڑھی ہے الحمدللہ بے لذتی میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ہاضم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد رکھو. اور خدا کی قسم لذت ٹوٹتی ہے.
اچھے بلے چنگے کسی محفل میں آپ ہوتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اچانک آپ کو موت کا خیال آتا ہے کہ اگر میری عزت سے موت بھی آئی تو بس مجھے اٹھا کے ہی لے جایا جا رہا ہوگا، میرا اعلان ہو رہا ہوگا، تو لذت ٹوٹتی کہ نہیں ٹوٹتی وہاں؟ ابھی تھوڑا سمے اور آپ اپنے بڑھاپے پہ سوچ لیں، ہمارے ماں باپ تو دیسی گھی کی اولاد ہے نا، دیسی گھی کی نسل ہے، تو وہ تو پھر بھی بہت کچھ گزارا کر جاتے ہیں. ہم تو بناسپتی بھی نہیں ہیں، ہم تو صرف اور سوڈے سے بنے ہوا دودھ پی رہے ہیں. ہماری کوئی اوقات ہے؟ ہم تو ابھی سے بیماریوں کا مجموعہ ہیں. کل ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے بڑے تو اچھے ہیں، یہ جو بزرگ ہیں اس وقت میرے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں بڑی اچھی گزری ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. واللہ میں سوچتا ہوں میرا کیا بنے گا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں بہت ڈرپوک انسان ہوں. اس لیے میں اللہ سے صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ شہادت کی موت مانگتا ہوں. میں کوئی بہت بہادر انسان نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے کہوں میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. میں کہتا ہوں میں بزدل ہوں، اس لیے میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. کیوں؟ شہادت کی موت بڑی میٹھی ہے. اللہ یہ تڑپ تڑپ کے جان سے بچائے، بس اللہ حفاظت فرمائے. کیسے بندہ ہسپتال میں جائے کسی مریض کو نہیں دیکھ سکتا، سمجھائی؟ اور جو ہمارے بعد نسل آ رہی ہے وہ تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ کانا ہے بلکہ پکانا ہے. ذرا ان کے ہاتھ پکڑ کے تھوڑا سا آپ ایسے کریں، ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، پھونک مارو تو ہلنے لگیں. اوپر سے بناسپتی، سرف، سوڈا، اوپر سے وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والی نسل، اندر تو ان کے کچھ ہے ہی نہیں ہے. چلیں تو 2 چھڑیاں ہی نظر آتی ہیں، وجود نظر ہی نہیں آتا. بڑھاپے میں کیا بنے گا میرا اور آپ کا؟ سمجھے گا؟ بڑی بھیانک سی چیز لگتی ہے، لیکن اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے نا، لذت شکن، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو یاد رکھو. یہ بڑی کڑوی چیز واقعی ہے. بندہ اپنے اس میں مست ہوتا ہے، لیکن موت کے خیال ہوتا ہے سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. لیکن اسی کرکرے میں مزہ ہے. یہ جو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے نا، اسی میں مزہ ہے انشاءاللہ. اسی میں میرے اور آپ کی حفاظت ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. انشاءاللہ اللہ اکبر. تو یہ تکذیب، یہ تو بالکل اللاجیکل ہے کہ بندہ اللہ کی تکذیب کرے. ان الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کی تکذیب کرے. تو وہی بات ہو رہی تھی، ایک گھڑی میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک لے مین بھی کہے گا یہ بنانے والے نے بنائی. اتنا بڑا گھڑیال بنائے بغیر بن گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. یہی تو تکذیب ہے، یہی تو تکذیب ہے. یا بندہ اللہ پہ ایمان لے آتا، مان لیتا اللہ ہے، خدائی قدرتوں کو اٹھا کے خدا کی مخلوق کو دے بیٹھتا ہے. اللہ مختار کی قدرتیں وہ اللہ کے عاجز بندے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بس یہ اختیارات دے دیے. بیٹا دینا اس کا کام، بیٹی دینا اس کا کام، عزت دینا اس کا کام، ذلت دینا اس کا کام. تقدیر یہ سنوار سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے، بنا سکتا ہے. شرک کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتا ہے نا، یہی تو شرک ہے. اور کیا ہے؟ آپ انگوٹھیوں کے اندر ان کیا کہتے ہیں عقیق میں، فیروزے میں اپنی قسمت تلاش کرنے لگیں، ستاروں کی چالوں پر ایمان لانے لگیں. وہ ستارے اور جو میرے اور آپ کے نوکر ہیں، نوکر، یہ چاند، ستارے، شمس و قمر، آفتاب و مہتاب، اللہ کی قسم اللہ نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے، پوری کائنات کو میری اور آپ کی لونڈی بنا کے رکھا ہے. لونڈی بنا کے یہ آفتاب و مہتاب، شمس و قمر، چاند، سورج، تارے، پہاڑ، زمین، فلکیات کا آسمانی بری بحری نظام، یہ سب میرے اور آپ کے نوکر چاکر ہیں. اور اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا نوکر بنا دیا. یہ عزت اللہ نے مجھے اور آپ کو بخشی ہے. لیکن جو ہمارے نوکر ہیں ہم اس کے نوکر بن جاتے ہیں. یہ چاند ستارے میرے لیے ہیں، آپ کے لیے، ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت میں ان کا کوئی عمل دخل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو چاند اپنے آپ کو گرہن سے بچا نہ سکے وہ میرے گرہن کو دور کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سورج اپنے آپ کو گرہن سے بچا نہ سکے وہ میری قسمت کے بارے میں فیصلہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ستارے سورج کو دیکھتے ہی
چاند کو دیکھتے ہی ارے پرے ہو جائیں، وہ میری قسمت سے کھیلنے لگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو تکذیب آیات ہے، یہی تکذیب آیات ہے۔ آپ کا کام 2 منٹ میں، 2 دنوں میں ہنومان پتہ نہیں کیا کچھ، الو کا کالا خون تو فلاں ٹمکانے، سارے پڑھے لکھے اور بلکہ پڑھی لکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، سمجھا یہ بات کی، لوہ مشتری بنا لیں، وقت آگے ہے، منحوس دائرے سے باہر نکالیں۔ وہ بیچارے اپنے آپ کو منحوس دائرے سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں آپ سے پیسے اٹھا کے، سمجھا یہ بات کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی خدا کی، یہی تکذیب آیات ہے۔ کہتا جی میرا بچہ پیدا ہوا ہے، ستاروں کی چال کے مطابق اس کا نام کیسا ہے؟ خدا کی قسم یہی تکذیب آیات ہے کہ ستاروں کے مطابق اس کا پہلا حرف کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی میرا رشتہ ہونے لگا ہے، میری بیوی کا یہ سٹار بنتا ہے، میرا یہ بنتا ہے، کوئی ہماری طبیعت ملے گی؟ خدا کی قسم یہی تکذیب آیات ہے۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا؟ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم یہی تکذیب آیات ہے۔ وہی کلرک بیٹھا ہوتا ہے جو اس کو چینج کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جا کے پوچھیں پھر کسی اخبار والے سے، جو کل تک فٹ پاتھ پہ 2 اینٹ پہ بندہ بیٹھا ہوتا تھا، آج وہ لیپ ٹاپ لے کے میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جو پہلے شلوار قمیض پہ بیٹھا ہوتا تھا، وہ ٹائی لگا کے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہی فرق ہے بس، اور تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی تکذیب آیات ہے۔ آپ کا ہاتھ آپ اپنا دکھاتے ہیں، 40 دن تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہی تو تکذیب آیات ہے۔ اور تکذیب آیات کیا ہے؟ سنتوں کو چھوڑ کے بدعات کی طرف لپکتے ہیں، یہی تو تکذیب آیات ہے۔ اوپر اسلام کا نعرہ ہے، اندر منافقت بری ہوئی ہے، یہی تکذیب آیات ہے۔ کہتے یہ 1000 سالہ پرانا نصاب، بھائی قرآن و سنت کہاں تبدیل ہوگا؟ سمجھا؟ یہی تکذیب آیات ہے، اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اوپر اسلام کا لبادہ لگا لیا، بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھ گئے اور بالکل اسلام کے اگینسٹ باتیں اور بکواس کرنی شروع کر دی، یہی تکذیب آیات ہے، اور کیا ہے؟ فکری ارتداد اس معاشرے میں اتنا بڑھ چکا ہے، لوگ سود کو جائز کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بھائی خدا نخواستہ کم بختی ہے، سود کھانا ہے تو کھاؤ، کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن سود کو حلال بنانے کی کوشش، اس سے بڑی تکذیب آیات نہیں ہے۔ جو سود کو سود سمجھ کے کھاتا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں کل، اسے توفیق توبے کی مل جاتی ہے انشاءاللہ۔ لیکن جو سود کو ماں کا دودھ سمجھ کے پینے لگ جائے کہ یہ مجھے تو ماں کے دودھ کی طرح حلال ہے، تو اسے پھر کہاں سے اسے توفیق ملے گی کہ وہ باز آ جائے؟ ایک صاحب گزر گئے، وہ کہا کرتے تھے، کہاں لکھا ہے قرآن میں شراب حرام ہے؟ انا للہ، یہی تو تکذیب آیات ہے۔ اب مجھے یاد نہیں آ رہا، مجھے بھی باتیں بھولنی شروع ہو گئیں۔ جب میں پی ایچ ڈی میں تھا، ہمارے ڈائریکٹر ایک ہماری کلاس لیا کرتے تھے ریٹرک کی، تو پتہ نہیں انہوں نے بڑی عجیب سے بات کی کہ یہ کہاں لکھا ہے فلاں کافر ہے، عجیب عجیب سی بات، مجھے یاد نہیں ہے، استغفر اللہ، میں نے شاید میری پرانے پاس تقریریں ریکارڈ پہ ہوں گی تو میں دیکھ بھی لوں گا۔ اب وہ باتیں، اب وقت آ گیا ہے شاید یادداشت لکھنے کا جو کہ باتیں وہ بھی بھول رہی ہیں۔ تو اب ٹیچر کے سامنے بندہ اٹھ کے کیا بات کرے؟ بندہ وہاں ڈیفینسو ہو جاتا ہے اور ٹیچر بات کرنے کا موقع نہیں دیتا آپ کو۔ پھر وہ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیں، پھر اوپر سے فوجی یونیورسٹی ہو تو سویلین تو ویسے ہی وہاں ٹھوس ہوتا۔ اب کوئی ایسی ہی بات ہو رہی تھی، وہ مجھے موقع نہیں دے رہے تھے بات کرنے کا۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہا جی میں یہ سمجھتا ہوں، میں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں کہا جی چھپکلی حرام ہے، مینڈک حرام ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بس پھر میرے پاس یہی طریقہ تھا ان کے سیلاب کے سامنے بند باندھنے کا۔ سناٹا چھا گیا۔ کہتے ہیں آپ میرے آفس میں آئے، میں انشاءاللہ، کہتے ہیں آپ نے فلاں کی کتاب پڑھی ہے فلاں کا؟ میں کہا نام سنا میں نے کتاب نے، وہ آپ کا مطالعہ کرے۔ میں کہا جی ضرور مطالعہ کروں گا، لکھا کہیں بھی نہیں ہے کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ مینڈک اور مچھلی حرام ہے، او مینڈک اور چھپکلی حرام ہے، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ اب واضح لفظ دکھا دینا، ہے حرام، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، ہر لفظ پہ کہہ دینا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے سامنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اس کا سود حرام ہے؟ پاکستان کا لفظ ہی کہیں نہیں ملے گا۔ یہ تو کچھ مکے پر اترا ہے، کچھ مدینے میں اترا ہے۔
مشرکین مکہ کے بارے میں آیات ہے، عیسائیوں کے بارے میں آیات ہے، کچھ چند غداروں کے بارے میں آیات ہے، ختم شد. میرے اور آپ کے بارے میں تو قرآن اترا ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تکذیب آیات اور کس بلا کا نام ہے؟ عملاً کوتاہی ہوتی ہے اپنی جگہ. خدا کے لیے اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں کہ آپ گناہ پہ دلیل دینی شروع کر دیں. میں یا آپ یا کوئی اور اگر گناہ پہ دلیل دینی شروع کر دیں، وہ سمجھ جائے گمراہی میں ترقی ہو چکی ہے. سب سے پہلے بندہ گناہ کو جانتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد جب اس سے گناہ کا تعارف ہونے لگتا ہے تو اس کے اوپر گناہ کی ایک ہیبت طاری ہوتی ہے. اچھا یہ گناہ ہے. وہ گناہ سے ایسے ڈرتا ہے جیسے بجلی کے کرنٹ سے ڈر رہا ہوتا. پھر آہستہ آہستہ وہ گناہ کی ہیبت اس کے سامنے کم ہوتی چلی جاتی ہے. آپ ایک 3 سال 4 5 سال کے بچے کے ہاتھ میں سگریٹ دے دے، وہ نہیں لے گا. دیکھنے بھی تو ایسے ایسے نظروں سے دیکھے کہ میں نے کیا چیز ہاتھ میں لی ہے. فطرت ہے نا، فطرت بولتی ہے. لیکن وہی 3 4 سال کے بچے پر آپ محنت نہ کریں، 1400 سال کا ہو جائے گا تو ایسے کر کے ناک سے کیا کہتے ہیں اپنا دھواں نکالے گا. سب سے پہلے گناہ کا تعارف ہی نہیں ہوتا. پھر گناہ سے تعارف ہوتا ہے تو ہیبت ہوتی ہے. آہستہ آہستہ گناہ کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ وقت آتا ہے بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے ایک بس نیچرل چیز ہے، بس کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آیا گیا. گناہ ثواب کا کوئی تصور نہیں ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز آ چکی ہے. ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں. واستکبروا عنہا، تکبر کیا چیز ہے؟ آیات صاف صاف آیات آپ کے سامنے، آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسوں کے لیے آسمان کی دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنۃ حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور ان کے لیے یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہیں سکتا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرمین کو اسی طرح بدلہ دیں گے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہے. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور ان کے لیے جہنم کی آگ ہی اوڑھنا ہے. ان کا بچھونا اور اوڑھنا جہنم ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر ایمان کے نظریے کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے اوٹ پٹانگ جس طرح مرضی عمل کر لیا. اللہ کے یہاں یہ عمل قبول نہیں ہوتا. ایمان کے نظریے کے مطابق عمل، ایمان پہلے ہے. وگرنہ صرف عمل، تو صرف عمل میں تو آج ہم پیچھے ہیں. بل گیٹس کی دولت کہاں کہاں خرچ ہو رہی ہے. یہ بڑے بڑے یہودی مجھ سے اور آپ سے چوس کر کہاں کہاں خیراتی کاموں میں خرچ کر رہے ہیں. گنگرام ہاسپٹل آج بھی ہے، گلاب دیوی آج بھی ہے. ہم بڑے بڑے سکھوں نے یہاں کام کروائے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے یہ اڑتی ہوئی خاک ہیں. اس کا بدلہ ہم دنیا میں چکا دیتے ہیں آخرت میں، کہ اس کی پشت پہ ایمان کی بنیاد نہیں ہے. اس کے نیچے، اس عمل کے نیچے ایمان کی بنیاد نہیں ہے. وہ اس لیے عمل کا محل کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، اعمال صالحہ پہ اترتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں یاد رکھو ایمان اور اعمال صالحہ یہ کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں ہے، K2 نہیں ہے، کوئی سر جا کے اس کے اوپر چڑھے. لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ ایمان، یہ اعمال جن کو ہم نے مکلف کیا لوگوں کو، ایک لیگل اوبلیگیشن ہے. کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں جو طاقت میں نہ ہو. بندے کی بشر کی اوقات کے اندر یہ داخل ہے، وہ کر سکتا ہے یہ کام. اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، ایسے ہی لوگ صرف جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا. تو جنت میں اللہ مجھے اور آپ سب کو لے جائے. بڑے سے بڑا ایمان والا بھی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے دل میں اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے دوست کے بارے میں، اپنے مقتدی کے بارے میں، اپنے شاگرد کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، اپنے اساتذہ کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں، اس کے دل میں کوئی نہ کوئی گلا شکوہ کینہ بغض، کوئی نہ کوئی چیز شکایت ہوتی ہے اندر. کبھی کبھی یار اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، لیکن داغ ہے اترتا کئی دفعہ نہیں. اللہ تعالیٰ یہ کیا نعمت دے رہے ہیں اہل جنت کو. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، جنت میں جانے سے پہلے ہم جنتیوں کے اندر کی جو معمولی کوئی کدورت بھی ہوگی نا ایک دوسرے کے بارے میں، شکوہ شکایت، وہ بھی کھرچ کے صاف کر کے پھر جنت میں داخل کریں گے. جنت اتنی پاک صاف جگہ ہے.
اللہ اکبر، اتنی پاک صاف جگہ ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں کہتے ہیں مجھے امید ہے جب ہم جنت میں جائیں گے، یہ جو میرے دوسرے ایک دو صحابی ہیں نا، ان کے بارے میں جو میرے دل میں باتیں، اللہ اس کو کھرچ کے ہمیں بھیج دیں گے جنت میں۔ کتنا یقین تھا ان لوگوں کو۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور اس کے نیچے نہریں چلیں گی، تجری من تحتہم الانہار، اور پھر جنتی کیا کہیں گے جنت میں جا کے، اوہ ہمارے اعمال اچھے تھے اس لیے ہم آئے نا، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا، کہیں گے یا اللہ تیرے لیے حمد و ثنا، تیرا ہی شکر، تعریفی یا اللہ تیرے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم کیسے راہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں راستہ نہ دکھاتا۔ یہ سارے راستے اللہ نے دکھا دیے، جنت تک پہنچنا ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ عجیب مکالمہ ہے، یہ عجیب مکالمہ ہے۔ حالانکہ اللہ کا قانون یہی ہے، جنت کسی کو اس کے عمل کے بدلے میں نہیں ملتی، صرف اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ اعمال جنت میں جانے کے لیے علامت ہیں، صرف علامت، افیکٹو کاز علت نہیں ہے، صرف علامت ہے، یونیفارم ہے۔ جس نے یہ یونیفارم پہنا ہے اعمال کا، ایمان کا، وہ جنت میں جائے گا۔ اصل بنیادی وجہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کے باوجود اللہ کا طرز کلام دیکھیں، یہاں جنتی اسی حقیقت کے مطابق کہتے ہیں یا اللہ تو نے راستہ دکھایا، ہم کہاں اس قابل تھے کہ ہم خود جنت پہنچتے۔ اوپر سے آواز آئے گی وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ آرام سے نہیں کہیں گے، پوری ندا آئے گی، پوری ندا آئے گی، میرے جنتیوں یہ جنت تمہیں ملی ہے نا، تمہارے اپنے اعمال کی بدولت تمہیں ملی ہے۔ یہ انداز ہے اللہ کی گفتگو کا، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ملی ہے، عیش کرو۔ ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون۔ اب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، اس وقت جنتی جہنمیوں کو کہیں گے ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، جنتی جہنمیوں سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو پا لیا۔ ہمارے رب نے کہا تھا خواہشات پہ پاؤں رکھو، اپنے آپ کو دباؤ، حلال پر رہو، حرام کی طرف نہ جاؤ، ایمان اعمال صالحہ پہ رہو۔ ہم نے یہ کوششیں اس کی توفیق سے کر ڈالیں، اور بدلے میں جو اللہ نے کہا تھا اللہ نے دے دیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، ایک وعدہ اللہ نے تم سے بھی کیا تھا، تم نے بھی پا لیا اللہ کا وعدہ؟ جہنمیوں کو کہیں گے، جہنمی شرمندگی سے کہیں گے قالوا نعم، ہاں اللہ کا وعدہ ہم نے بھی پا لیا۔ اللہ نے ہمیں دھمکیاں دی تھی، اللہ نے صاف کہہ دیا تھا ایسا کرو گے تو ایسا ملے گا، بائیں طرف چلو گے تو پھر بائیں طرف جاؤ گے۔ اب یہ مکالمہ جاری ہوگا، اللہ کی طرف سے ندا دینے والا ندا دے گا، پکارنے والا فرشتہ پکارے گا، فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی اس وقت بھی اللہ کو ترس، ارحم الراحمین کو وہاں ترس نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ارحم الراحمین کی جو رحمت تھی، ترس اس کے اپنے قابو میں ہے۔ بندے کا ترس، بندے کی رحمت اس کے اپنے قابو میں، دشمن کو بھی دیکھ کے آپ دیدہ ہو جاتا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ لیکن ارحم الراحمین کی رحمت اس کے قابو میں ہے، وہاں ترس نہیں آئے گا اللہ کو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو جو دنیا میں دین سے رکتے رہے اور لوگوں کو دین سے روکتے رہے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین کے اندر کجیاں تلاش کرتے رہے، کجیاں تلاش کرتے رہے۔ تو یہ بات آج یہی ہے، لوگ دین اور اہل دین کے اندر خالی کجیاں تلاش کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، اس لیے پھر ان کو اگریسو جواب دینا ہی پڑتا ہے، کیا کریں پھر، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ آپ صرف دفاع کر کے اگلا پتھر مارے، آپ ایسے ایسے کریں، میں ایسے جواب کا قائل نہیں ہوں۔ جواب دیں، ساتھ ایک جارحانہ جواب دیں،
اور دنیا میں بھی اوفینسو ڈیفینسو ڈیفینس ہوتا ہے. جسٹ ڈیفینس تو کوئی ڈیفینس ہی نہیں تو کمزوری ہے آپ کی. خود استنجا کرنا نہیں آتا, دعائے قنوت تک نہیں آتی, اخلاص تک نہیں آتی, کلمہ تک نہیں آتا, باتیں کرتے ہیں ایسے جیسے انہوں نے پاکستان بنایا اور مریخ پہ قدم رکھا ہے, چاند پہ قدم رکھا ہے, پتہ نہیں کتنے میزائل بنا لیے ہیں انہوں نے. لا الہ الا اللہ. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ, اور یہ آخرت سے منکر تھے. لا الہ الا اللہ. اور دین میں یہ کجیاں ہی تلاش کرتے رہے. دین میں کجیاں بندہ کیسے تلاش کرتا ہے؟ یہی تو طریقہ ہوتا ہے. ڈائریکٹ اسلام کو کوئی گالی نہیں دیتا, ہمیشہ اسلام کے نمائندوں کو گالی دیتا ہے. پوپ بھی کہتا ہے اسلامی دہشت گردی نہیں ہے, سمجھائی. ان کے بڑے بڑے سارے کہیں گے اسلامی دہشت گردی, لیکن جو دین کے نمائندے ہوں گے وہ اس کو تلوار کی نوک پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, ان کو درمیان سے ہٹاؤ. چند دن پہلے ہی میں نے وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب ہیں, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے صدر بھی رہے, پرویز مشرف کے دور میں منسٹر بھی رہے, میرے اپنے استاد تھے, وہ میرے یونیورسٹی کے استاد رہے ہیں. ان کا میں نے ایک اقتباس پڑھا تو میں تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس 74 کی وہ اپنی بات نقل کرتے ہیں, تو فوت ہو چکے ہیں, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, کوتاہیاں معاف فرمائے. تو اس دور میں انہیں باہر سے باقاعدہ ہارورڈ میں غالباً انہیں پی ایچ ڈی کی پیشکش ہوئی. اور پی ایچ ڈی کس موضوع پر کہ پاکستان کے مدارس میں کیا کچھ ہوتا ہے, آپ اس کی رپورٹ دو, ہم آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میری غیرت نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ میں پی ایچ ڈی نہیں کر رہی تو میں جاسوسی کر رہا ہوں. کہا آپ کو ہارورڈ ڈگری دے گی پی ایچ ڈی کی, آپ کا کام یہ ہے کہ پاکستان کے مدارس کس اسٹرکچر پہ کام کر رہے ہیں, ان کے اندر ہوتا اندر باہر کیا ہوتا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا, ڈاکٹر محمود احمد غازی خود مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے, مدرسے میں پڑھے, بعد میں میری طرح انہوں نے پی ایچ ڈی کی, یہ کیا. خیر ہم تو ان کی پیچھے نا, میری طرح کیا, مجھے اپنی مثال نہیں دینی چاہیے, لیکن کہنا چاہیے کہ میرا اور ان کا تقریباً ٹریک ایک ہی جاتا ہے کہ وہ بھی پہلے مدرسے میں پڑھے, بعد میں اسی طرف آیا, یا دونوں ساتھ چلاتے رہے, میں بھی اسی طرح دونوں کو ساتھ چلاتا رہا. لوگوں کو ایسے ہی لوگوں کی تلاش ہوتی جو گھر کا بیدی ہو. وہ گھر کے بیدی تھے, کہا مدارس پہ, یعنی 74 کی بات ہے. آج وہی این جی اوز مدارس کے اوپر علل اعلان چھاپا مارتی ہیں, علل اعلان گرانٹ دیتی ہیں, علل اعلان آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتی ہیں کہ ان مدارس کے بارے میں ہمیں بتاؤ. تو میں نے تو ایک پروگرام میں بھی کہا تھا مدارس تو کھولیں, نتھو پھتو بھی جا سکتا ہے, آپ بھی تشریف لے جائیں, دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوتا, جائیں دیکھیں. ہر مدرسے کے ساتھ مسجد ملی ہوئی ہے آپ کے سامنے کھولی ہوئی, جائیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا لوگ ہیں جو اپنے نظریے میں ہٹتے نہیں, وہ نام نہیں لے سکتے. اصل ان کو جس بات کا دکھ ہے وہ یہ ہے, یہ ایسی قوم یہاں سے جنم لیتی ہے جو نظریے پر مر مٹ جاتی ہے, پیچھے ہٹتی نہیں. اصل یہ چیز ہے بس, اور اللہ کی قسم یہی ہمارے عروج کی نشانی ہے بس. لا الہ الا اللہ. مدارس کی عظمت تو یہ ہے, مدارس میں پڑھنے والے, آپ کے پاکستان کے مدارس میں پڑھنے والوں کی مانگ پوری دنیا میں ہے, آپ یہ یاد رکھیں. پوری دنیا میں پاکستان کے مدارس سے پڑھنے والے علماء کی مانگ ہے. وہ مدارس فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مدرسوں کے پڑھے ہوئے علماء ہیں. اور ہماری یونیورسٹیوں کا, جس میں بھی پڑھا ہوں, آپ بھی پڑھے ہیں, ان کا حشر نشر یہ ہے, وہاں لکھا ہوتا فارن کوالیفائڈ فیکلٹی. بھائی اگر آپ اتنی ٹاپ کلاس کی کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ کو آخر یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی فارن کوالیفائڈ فیکلٹی؟ آج تک کسی مدرسے کو یہ ضرورت پیش ہی نہیں آئی ہے, حالانکہ عربی ہماری کوئی مادری زبان نہیں, لیکن ہمیں ضرورت آج تک پیش نہیں آئی. عرب طلبہ پاکستان کے مدارس میں پڑھتے ہیں, آپ حیران ہوں گے. 97 میں جب میں انٹرنیشنل کمپٹیشن میں مجھے تفسیر قرآن کے حوالے سے سعودیہ جانے کا اتفاق ہوا, اللہ مجھے لے گئے. وہاں غزہ کے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے باقاعدہ کاغذات دیے تھے کہ میرا وہاں داخلہ کروا دیں پاکستان میں. پاکستان کے مدارس میں عرب طلبہ بھی پڑھتے ہیں, آپ یہ بات یاد رکھیں. چراغ تلے اندھیرا, مجھے اور آپ کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. لا الہ الا اللہ.
یہ ان کے خلاف، پھر دین کے خلاف، وہ اسلام کے خلاف تو یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اسلام کے نمائندوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہی وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کجی تلاش کرتے ہیں اسلام، کوئی نہ کوئی چیز ملے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. لا الہ الا اللہ. وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، ان کے درمیان آڑ حائل کر دی جائے گی. جنت اور جہنمیوں کے درمیان دیوار حائل ہوگی، پردہ ہوگا، اور اس دیوار کے اوپر جگہ ہوگی وعلی الاعراف، جس کو اعراف کہتے ہیں. اس پر وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ نہ اتنی نیکیاں ہوں گی کہ جنت جا سکیں، نہ اتنی بدیاں ہوں گی کہ جہنم. وہ درمیان میں ہوں گے. یہ بھی خدائی انصاف کا ایک مظاہرہ ہے. وہ درمیان میں ہوں گے، جہنم کی طرف دیکھ کے ڈریں گے، جنت کی طرف دیکھ کے امید لگائیں گے. بات کی. اور وہ جو آراف پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے وہ جنتیوں اور جہنمیوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، بس نعمتوں سے نہیں، کہ نعمتیں تو نظر ہی نہیں آ رہی ہوں گی. ان کو نشانیوں سے پتہ چل رہا ہوگا یہ جہنمی اور یہ جنتی ہے. یعرفون کلا بسیماہم. ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم. وہ جنتیوں کہیں گے السلام علیکم، جنتیوں کو سلام کرتے پھریں گے. وہ لم يدخلوها وهم يطمعون، اور طمع رکھیں گے ابھی داخل نہیں ہوئی، اللہ ہمیں بھی جنت میں بھیج دے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے. جب جہنمیوں کو دیکھیں گے کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ اس ظالم قوم کے ساتھ ہمیں کہیں بھیج نہ دے، وہاں اس کا ظالم قوم میں ہمیں داخل نہ کر دے، یہاں ہم پناہ. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. اور یہی آراف میں بیٹھے ہوئے لوگ جہنم کے بڑے بڑے سرداروں کو، جو وڈیرے ہوں گے، بڑے بڑے اپنے وقت کے بڑے بڑے کنٹوٹے، سمجھے بات کی، جن کو ان کی چہروں سے پہچان لیں گے، یہ وہی ہیں نا، اوہ اچھا 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 اچھا، یہ ہمارے علاقے کا کونسلر تھا جس نے سڑک بنوائی تھی، کام کروائے تھے. اچھا اچھا، یہ ہے جس نے ایم پی اے کا انتخاب لڑا تھا، سمجھائی، اتنے پیسے بہائے تھے، پھر اتنے پیسے لیے تھے. یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے، یہ بندہ، یہ بندہ ہے، سمجھائی بات کی. جو کیبل کا کاروبار کرتا تھا، ہاں 100 چینل اس نے ایک کیا کہتے ہیں ایک محلے میں دیے ہوئے تھے. لا الہ الا اللہ. یہ تو خیر فار ایگزامپل میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب ایسی گناہ ہے نا، اور کیا ہے، وہ نشانیوں سے پہچانیں گے گناہ گاروں کو، اور بڑے بڑے وڈیروں کو پہچانیں گے. پھر وہ کیا کہیں گے پتہ ہے؟ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اے وڈیرو، کنٹوٹو، تمہارا جتھا، تمہاری پارٹیاں اور تمہاری شیخی خوریاں تمہارے کام نہ آئیں، آخر جنت جہنم پہنچ گیا. آج کون کس کے سامنے بات کر سکتا ہے؟ کبھی کبھی فیس بک پہ کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں تو دل ہل جاتا ہے، اندر سے رونے لگتا ہے. کیسے وڈیروں نے کسی یعنی غریب مظلوم کسان کو پکڑا ہوتا ہے، اور کس طرح مار مار کے اس کا کیا کہتے ہیں اسے گودا بنا دیا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ. وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں آراف والے کہیں گے تمہاری جتھے بازیاں، تمہارا وڈیرا پن، تمہارا تن تنا دبدبا غلغلہ تمہیں بچا نہیں سکا. اہؤلاء الذین قسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ. پھر وہ جنت کی طرف اشارہ کریں گے جہاں بڑے کمزور قسم کے غلام نوکر جنتی پہنچے ہوں گے، کہ دنیا میں بندہ ان کو کچھ سمجھے ہی نہ. کسی کے چیمبر کا نوکر، کسی وڈیرے کا کیا کہتے ہیں بوٹ پالشیا، سمجھائی بات کی، اس طرح کے جن کو بندہ دنیا میں کچھ سمجھتا ہی نہ ہو کہ یہ بھی کوئی مخلوق ہے. مفسرین یہاں مثالیں دیتے ہیں، بلال، صہیب، اللہ اکبر. بلال حبشی غلاموں کے غلام، اور صحابہ کیا کہا کرتے تھے؟ سیدنا بلال. سمجھائی، چپٹی ناک، کالے کلوٹے، ہاں اللہ اکبر. آج بھی حبشہ والے فخر کرتے ہیں، اور ان کا جو قبیلہ ہے بلال حبشی کا، وہ باقاعدہ خصوصی طور پہ فخر کرتا ہے، ہم بلالی قبیلے کے لوگ ہیں. کیا نصیب ہیں، سمجھائی بات کی. ایک ہمارے ساتھی تھے، ان کو ایک ساتھی نے باتوں باتوں میں تانا دیا تم بالکل کالے کلوٹے ہو، تو وہ بیچارے غصہ کھا کے کہتے نہیں نہیں تمہارا رنگ رنگ بلالی ہے. تو اس پہ پھر کیا کہتے ہیں لوگ ہنسنے لگ گئے. تو خیر نسبت ہوتی ہے، یہ بات کی.
اب یہ اعراف کے بیٹھے لوگ وڈیروں کو کہیں گے ارے یہ بالکل دنیا میں تم جن کو گئے گزرے سمجھتے تھے، جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملے گی، یہ جنت پہنچ گئے، تم جہنم پہنچ گئے۔ اللہ نے ان کو کہہ دیا جنت میں داخل ہو جاؤ، بس یہاں تک بات ہوگی، اللہ کی رحمت جوش مارے گی، اللہ اعلیٰ اعراف میں بیٹھے ہوئے تمام کو حکم دیں گے تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہوں تو وہ مسلمان ہی ہوں گے لیکن اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی کہ جا سکیں، بدیاں بھی برابر سرابر ہوں گے، کیونکہ جن کا ہے ہی کفر شرک ان کے لیے تو اعمال نامہ ہے ہی نہیں ہے، وزن جو ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے نا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، لا الہ الا اللہ باری ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب جہنمی لوگ جب وہ جنتی لوگوں کو اپنے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اب جہنمی جنتیوں کو کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، یار تم پانی پی رہے ہو نا، کچھ تھوڑا سا پانی انڈیل دو ہمارے اوپر، واللہ مجھے تو یہ آیت پڑھتے ہو مجھے پیاس لگنے لگ گئی ہے۔ ہم یہ بات کی، ہم سوئی کی چبھن برداشت نہیں کر سکتے ہیں، عذاب قدر عذاب آخرت میں اور آپ میرے بس میں ہے، اس لیے کہا گیا ہے صدقہ دو، چاہے ایک کھجور صدقہ دو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو صدقے کے ذریعے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، چاہے تمہیں ایک کھجور کا ٹکڑا دینا پڑے وہ دے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بیان کر رہا ہوں، مجھے اسی پہ پیاس لگی جو آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جب جہنمی جنتیوں سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ان افیضوا علینا من الماء، جہنمی کہیں گے جو جنتیوں تمہیں کچھ جو پانی مل رہا ہے نا وہ پانی تھوڑا سا انڈیل لو، او مما رزقکم اللہ، یا تم رزق کھا رہے ہو وہی تھوڑا سا پھینک دو ہماری طرف۔ وہ کیا کہیں گے جنتی؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، نہیں یہ ممکن نہیں ہے، اللہ نے پانی ہو کھانا ہو کہ پینا ہو، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں۔ کیوں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کیونکہ تم لوگوں نے دنیا میں اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ واقعی کھیل تماشا، دین پہ اعتراض کریں گے، جب اعتراض جس پہ کریں گے وہ جواب دے گا، کہیں گے نہیں یہ دیکھو جی ان کے اندر تو ٹالرنس ہی نہیں ہے، یہ عجیب ٹالرنس کی قسم آ گئی ہے، خود جتنے مرضی پتھر مارو اگلا جواب دے تو کہتے ہیں ٹالرنس نہیں ہے، بڑی عجیب بات ہے، یعنی اگلے کی ماں بہن آپ ایک کر دیں اور اس کے بعد اگلا جواب دینے لگے تو کہتے ہیں ٹالرنس نہیں ہے اس کے اندر۔ ذرا آپ اپنے شعبے کے خلاف تھوڑا سا سن کے تو دیکھ لو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دین والوں کو حوصلہ دے رکھا ہے، وہ تمہاری ایسی گھٹیا باتیں بھی سنتے ہیں اور خدا کی قسم صرف دین کی وجہ سے سنتے ہیں، اور اللہ کی قسم اس خواہش کے ساتھ سنتے ہیں یا اللہ میرے سمیت اس کو بھی ہدایت سے نواز دے، اس خواہش سے سنتے ہیں، ورنہ تم نے ہمیں کیا دینا لینا دینا ہے؟ روٹی ہر ایک اپنے گھر کی کھاتا، عزت ہر ایک کے اپنے ہاتھ کی اپنے گھر کی جو اللہ نے اس کو عطا کی ہوتی ہے۔ کہیں کھانا پینا نہیں ملے گا کیونکہ تم نے دنیا میں اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی میں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ تعالیٰ کہیں گے آج ہم ان کو بلا دیں گے، آج ہم انہیں بلا دیتے ہیں۔ کیا شاہانہ انداز ہے اللہ کا، آج ہم ان کو بلا دیتے ہیں، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے آج اس دن کو یہ دنیا میں بلا بیٹھے تھے، آج ہم بدلے میں ان کو بلا دیتے ہیں۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور چونکہ یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اس پاداش میں آج ہم ان کو بلا دیتے ہیں۔ حضرات محترم، بات جا جا کے وہیں آتی ہے کہ میں اور آپ اپنے آنے والے دن کی فکر کریں، بس میرے بھی بچے ہیں آپ کے بھی بچے ہیں، جن کے بچے نہیں وہ خود تو ہیں نا۔ ہر بندہ کہتا ہے یار آج سے میرا کل اچھا گزرے، تو زندگی کی گارنٹی کیا ہے؟ یہاں تو اچھے خاصے صحت مند چلے جاتے ہیں، بیمار موجود ہیں۔ صحت مند ایک جھٹکا برداشت نہیں کر سکتا، بیمار 10 جھٹکے برداشت کرتا ہے۔
تو خدا کی قدرت ہے، کوئی گارنٹی لے کر نہیں آیا ہوا. اس لیے گزشتہ راہ صلوات، آئندہ راہ احتیاط. بس اپنی زندگی کی فکر کریں. کوئی ایسا دن آنے والا نہیں کہ آپ ایک دن توبہ کریں فورین جنید بغدادی بن جائیں. نہیں، بس قدم بڑھائیں. جو قدم بڑھتا ہے بڑھائیں. نہ سوچیں جب میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا تو اس وقت نماز شروع کروں گا. نہیں، جو نماز پڑھ سکتے ہیں شروع کر دیں. صبح کی نہیں ملتی نہ ملے، ظہر کی نہیں ملتی نہ ملے، جو نماز آسان ترین نماز ہے وہاں سے اپنا آغاز کر دیں. انشاءاللہ وہ آسان ترین نماز مشکل ترین نماز پہ پہنچا کے چھوڑے گی، اس کو کیپچر کر لے گی. انشاءاللہ چھوڑے گی نہیں، کیپچر کر لے گی. وہ آسان ترین نماز کو چھوڑے نا، وہ آسان ترین نماز رینگتے ہوئے آگے بڑھے گی. اور پھر آپ کی زندگی میں وہ وقت آئے گا، آپ کہیں گے اچھا مجھ پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ میں صبح کی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا. مجھ پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ میں آنکھوں کی خیانت میں مبتلا تھا. مجھ پر ایک ایسا بھی وقت پڑا ہے کہ میں کانوں کی خیانت میں مبتلا تھا. مجھ پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ میں حلال حرام میں فکر ہی نہیں کرتا تھا. مزاج ہی تبدیل ہو جائے گا، مزاج ہی تبدیل ہو جائے گا. اللہ آپ کی اور میرے اور پوری امت کے مزاج کو تبدیل فرمائے. اللہ دین پہ آنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ اس دھرتی پہ پوری امت مسلمہ پہ رحم فرمائے. اللہ امن کی دولت سے مالا مال فرمائے. لیکن امن کی دولت آتی تب ہے جب ہم اللہ سے جڑ جائیں. جب تک اللہ سے نہیں جڑیں گے امن نہیں آ سکتا. اللہ سے جڑنے سے ساری دولتیں اللہ تعالیٰ گود میں ڈال کے دے دیتے ہیں. وصلی اللہ وسلم وبارک علی رسول اللہ.